10 محرم الحرام شریف کا دن واقعہ کربلا کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہل بیت اور آپ کے جان نثار ساتھیوں نے حق کے لیے اپنی جانیں پیش کیں اور آپ پر ظلم اور جبر کر کے آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک حادثہ ہی نہیں ہے، ایک ظلم عظیم تھا، لیکن اس واقعہ کے بڑے منفرد سبق آموز پہلو بھی ہیں۔ محرم کے دنوں میں دنیا بھر میں مسلمانان عالم شہدائے کربلا سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے محافل و مجالس اور تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جذبات غالب آ گئے اور اس واقعے کے حقیقی سبق آموز پہلو اگنور ہو گئے۔ وہ فکری پہلو جو اس واقعے کی اصل تھیم ہے اور جو پیش نظر رہنا امام علی مقام کا ایک مقصد تھا، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کربلا کے واقعے کا پہلا امپورٹنٹ بلکہ موسٹ امپورٹنٹ سبق یہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے، اپنی عزت نفس، اپنی خودداری اور اپنے شرف کو ظالم کے قدموں میں پامال نہ ہونے دیا جائے۔ حق کے لیے کھڑے ہوں اور جس نوعیت کی قربانی دینی پڑے دے دی جائے، مگر حق کا پرچم جھکنے نہ دیا جائے۔ دوسرا اس واقعے کا خاص سبق یہ ہے جو پوری اقوام عالم کے لیے امام حسین کی طرف سے ایک اسلام کا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ اور تشدد اور تصادم میں پہل نہ کی جائے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی جائے۔ سیدنا امام حسین نے بھی ایسی ہی کوشش فرمائی اور پند و نصیحت فرماتے رہے یزیدی لشکر کو تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا ایک اہم پہلو، ایک اہم حصہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے یزیدیو، میں تمہارے سامنے 3 آپشن رکھتا ہوں، تم ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو تو ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ پہلا یہ کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ قبول نہیں تو پھر مجھے سرحدی علاقوں میں جانے دو جہاں پر مجاہدین مصروف جہاد ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اپنی باقی زندگی جہاد میں گزار دوں۔ اگر تمہیں یہ بھی قبول نہیں پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے براہ راست مذاکرات کر کے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آپ کی یہ گفتگو بڑی ہی مناسب تھی اور اس وقت کے معروضی حالات کے عین مطابق تھی، حتیٰ کہ بعض یزیدی بھی یہ گفتگو سن کر کہنے لگے کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اس مسئلے کا حل نکل آ چکا ہے۔ لیکن یزیدیوں پر بدبختی سوار ہو گئی، لالچ نے انہیں اندھا کر دیا اور انہوں نے اہل بیت کی ان پاک باز ہستیوں کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا۔ لیکن امام علی مقام کی آخری سانس تک یہ کوشش رہی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اس واقعے کا تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ آپ حق پر کھڑے رہنے والے کا ساتھ دینے میں بھی بالکل مخلص ہوں اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ امام علی مقام کے جہاں بعض ساتھیوں نے یہی تو کر دکھایا۔ امام علی مقام حق پر تھے، وہ آخری سانس تک ساتھ کھڑے رہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ چوتھا اس واقعے کا اہم سبق یہ ہے کہ اپنوں کو کبھی بھی مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑیں۔ حضرت عباس علمدار نے شب عاشور یہی کہا تھا کہ اے سیدنا امام حسین پاک، آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر جو زندگی ہمیں حاصل ہو، ہم اس کو کسی طور قبول نہیں کرتے، اور شفیع المذنبین رحمت کائنات کے حضور کل قیامت ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے نواسے، آپ کے دل کے چین کو کربلا میں تنہا چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ حضور ہمیں یہ زندگی پسند نہیں جو آپ کو تنہا چھوڑنے کے نتیجے میں ملے۔ تو حضرت عباس اور آپ کے تمام رفقا امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ ایک اہم سبق ہے کہ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، آپ کے دوستوں، آپ کے عزیزوں، آپ کے بھائیوں بہنوں، کسی پر مشکل وقت آئے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔ پانچواں سبق واقعہ کربلا کا یہ ہے کہ ہر حال میں
اللہ کی تقدیر اور رضا میں راضی رہیں۔ امام علی مقام اور آپ کے ساتھی تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ امام علی مقام نے ان مشکل ترین حالات میں جب آپ کے سامنے آپ کے دودھ پیتے بچے کو بھی شہید کیا گیا، پیاس میں رکھ کر، اور آپ کے ساتھیوں، آپ کے بیٹوں، بھتیجوں، عزیزوں سب کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام علی مقام کی زبان سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شکوہ نہیں ادا ہوا، اور نہ ہی آپ کی گھرانے کی پاک باز خواتین کے لبوں پر کوئی حرف شکایت آیا۔ یہی ایک مومن کا وتیرہ اور مومن کی عادت اور مومن کے لیے زیب دیتا ہے۔ چھٹا سبق اس واقعے کا یہ ہے کہ اہل بیت عظام کی مقدس خواتین نے بھی اپنے افراد کا بھرپور ساتھ دیا، ان کا حوصلہ کم نہ ہونے دیا بلکہ ان کے کندھوں کو مضبوط کیا۔ خواتین کے لیے یہ سبق ہے، حق پر کھڑے رہنے والوں کے کندھے مضبوط کیے جائیں اور ان کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ امام علی مقام کی بوقت شہادت آپ کی جو اس وقت کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ نماز میں تھے اور آپ کو فکر بھی نماز کی تھی۔ تو ہمیں سبق دیا گیا واقعہ کربلا کی جانب سے کہ اہل حق نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے، اور نماز کے ساتھ ان کے دل کا چین اور سکون وابستہ ہے، وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے حضور سر سجدے میں جھک جائے۔ اور آٹھواں سبق واقعہ کربلا کا یہ ہے کہ امام علی مقام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو لبوں پر آیات کی تلاوت ہے، اور جب آپ کا سر انور نیزے پر لٹکایا گیا تب بھی آپ کی لبوں پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت تھی، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن ساتھ رہیں گے اور یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے۔ تو انہوں نے قرآن کو اپنے ساتھ دنیا میں بھی رکھا، بعد از شہادت نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبق یہ دیا گیا کہ اہل بیت کے محبین قرآن سے جڑے رہیں گے۔ یہ میں نے کربلا کی درسگاہ سے چند ایک موتی چن کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آئیے ان موتیوں کو اپنی زندگی میں لائیں تو انشاءاللہ ہم امام علی مقام کے حقیقی محب کہلانے میں اپنا کردار پیش کر سکیں گے۔